share and subscribe. Engineer Mufti Atif. دوسری چیز جس سے دل نرم پڑتے ہیں وہ قرآن ہے. یاد رکھنا، قرآن سے آدمی کا دل اتنا نرم پڑتا ہے کہ کسی چیز سے اتنا دل نرم نہیں پڑتا. تو جیسے یہ مسلمان موت کو بھول گیا، ایسے قرآن کو بھی پس پشت ڈال دیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا ایک سیکل ہوتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا اس کا علاج کیا ہے؟ کیا قرآن ہے. قرآن. تو دلوں کی سختی کا علاج قرآن ہے. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کے اوپر غور اور تدبر کریں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں. رمضان قریب آ رہا ہے، قرآن کو کھولیے، قرآن پہ غور شروع کیجیے، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے تاکہ آپ کا دل نرم پڑے. اس سخت دل کے ساتھ رمضان بھی آپ کو وہ فائدہ نہ پہنچا سکے گا. یہ دل کی سختی، اس کو محسوس کیجیے، اس کے اوپر غور کیجیے. یہ دل کیسے نرم ہوگا؟ دعا کیجیے، اے اللہ میرے پتھر دل کو نرم فرما، میرے پتھر دل کو نرم فرما، میرے دل پہ لگے ہوئے تالوں کو کھول دے، کیونکہ یہ پتھر دل فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. بڑی بربادی ہے ان پتھر دلوں کے لیے، ان سخت دلوں کے لیے. یہ دل، یہ اصل میں سمندروں سے بھی زیادہ گہرے ہیں. دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ دل بہت گہرے ہیں. جیسے سمندر کے اندر بہت سی مخلوق ہوتی ہے، بہت سے ہیرو جواہرات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسے اس دل کے اندر بھی بہت کچھ ہے. اس دل کو پلٹنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں پر محنت فرمائی تھی. وہ ایسے پتھر دل لوگ تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ کاٹا کرتے تھے. خدا کی قسم، اس سے زیادہ پتھر دل آدمی آپ نہیں بیان کر سکتے، جو اپنی بیٹی کو خود زمین میں دفن کر دے. یہ پتھر دل کیا، یہ تو لوہے کا دل ہے، اتنا سخت. اور آپ نے ان کو ایسا اس قرآن سے اور اس موت کی یاد سے ان کو ایسا نرم کیا کہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں بہت ہی رحیم اور بہت ہی شفیق تھے، کیونکہ ان کا دل رقیق تھا، ان کا دل نرم. مخلوق پہ شفقت کون کرتا ہے؟ جس کا دل نرم ہو. مخلوق پہ ظلم کون کرتا ہے؟ جس کا دل سخت ہو. جس کا دل نرم ہوتا ہے تو کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے وہ مخلوق پر رحم